Assalamu alaikum, boys and girls. We are going to have our fifth session on public administration, and today's topic will be budgeting and financial management. Well, budgeting and financial management is one of the very important aspects in administration. Do you ever thought that why we need financial management? Resources are there, but why any setup can't be done without financial management? The reason behind is that there is always scarcity of resources and we have got unlimited needs. So to bridge the gap between limited resources and unlimited wants, we need to have financial management. अब किसी भी पब्लिक सेक्टर में किसी भी रियासती ढांचे के अंदर प्राइमरी क्या होता है? द फर्स्ट ऑफ ऑल वी सी द कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू. दैट कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज डन बाय वन डिपार्टमेंट. Collection of revenue. Once the revenue is collected, then we go for making appropriation. Means that revenue is appropriated to various departments. After appropriations, that is utilized with maintenance of accounts. And when this is maintenance of accounts, we are going to have auditing of these accounts. Well, this cycle goes like, okay, first of all, we collect the revenue from the various sources of the revenue. That revenue is appropriated in different types of governments, I mean federal government, provincial governments, different departments, different ministries. Then it is utilized and its utilization record is maintained in the shape of accounts, and then those accounts are actually audited by an agency which is actually the operator of the parliament in the shape of auditor general of Pakistan. So, L.D. White is of the view and Fright Mawson is of the view that finance is universally involved in administration as oxygen in the atmosphere. Finance is universally involved in administration as oxygen in the atmosphere. Negro says that there is always scarcity of resources and we have got unlimited needs. So to bridge the gap between scarcity of resources and unlimited needs, we need to have financial management. So financial management जो है basically वो उस गैप को ब्रिज करने के लिए यूटिलाइज होती है जो किसी भी रिसोर्सफुल ऑर्गेनाइजेशन की भी अपनी लिमिटेशन एग्जिस्ट करती हैं एज फार एज द रेवेन्यूज आर कंसर्न्ड. Let's try to understand the concept, the meaning. किसी भी पब्लिक सेक्टर के अंदर प्राइमरीली जो आपकी फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ द स्टेट है, जो आपकी इकोनॉमिक पॉलिसी है, दैट इज डिपेंडिंग अपॉन टू बेसिक पॉलिसीज. वन इज नोन एज फिस्कल पॉलिसी and the other is known as monetary policy. Fiscal policy is formulated by the government, while the monetary policy is controlled by the central bank of that particular state. Like in Pakistan, it is the State Bank of Pakistan which controls the monetary policy. While the fiscal policy is purely controlled by the government. And now this fiscal policy is further combination of two basic things. One is known as tax theory and other is known as debt theory.
that your fiscal management is basically, fiscal policy kya hai? Fiscal policy talks about what are the expected revenues of a state, what are the expected expenditures of a country. If your revenues are more as compared to your expenditure, then you would be having a saving. Then how you are going to invest those savings to earn the maximum outlay of those funds. If your resources are limited, your expenditure are more, of course you are in a stage of deficit. In that case, you have to bridge that gap between revenues and expenditure. For that, you need to either enhance your revenues in the shape of tax theory. I mean, you are going to employ more taxes, you are going to levy more taxes on the people. Secondly, either you go for debts, and then debts is of two kinds. Either it will be internal or it will be external. But keep in mind that this debt theory or even the tax theory have got its own social complications. So primarily, जो आपका fiscal policy है, that is going to depend on your tax theory and debt theory. Debt may be internal or external, but when you are going to levy more taxes, then you are going to go for debts. It has got its own social implications on masses. What's the objective of this whole of activity? Primarily what we want is, we need to have a proper fiscal policy of a country. We need to have accountability, and we need to have fiscal management in the country. When we say that we are going to have a proper fiscal policy, it must be incorporating these factors. When we are saying that we are going to go for accountability, that the funds which have been given to the various tiers of the government, the functionaries of the government, the departments of the governments, the ministries of the governments, there must be some accountability structure to ask whether those funds are utilized in line with the policies of the government or otherwise. Then in fiscal management, जब हम बात करते हैं fiscal management की, तो fiscal management में बुनियादी तौर पर 3-4 चीजें. The first thing is fiscal management for whom? किन के लिए? Fiscal management for executive who needs funds. Fiscal management for legislations who are going to grant the funds, and actually they are the people who produce the funds in the shape of the fact that they are the authorized authority to levy taxes. From where the money comes? किसी भी रियासत के अंदर पैसा कहाँ से आता है? Primarily it's the taxes, duties, fines, debts, internal or external, gifts, grants, granted aids. This is what is the total income of a state. But it's the legislation which can levy taxes. So किसी भी funds की generation का जो objective achieve करती है, वो भी legislation है. उसकी अथॉरिटी भी लेजिस्लेशन है. उन फंड्स को रीअप्रोप्रिएट करना, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को देने का इख्तियार भी लेजिस्लेशन का है. सो फिस्कल मैनेजमेंट फॉर होम? फॉर एग्जीक्यूटिव हु यूटिलाइज द फंड्स, फॉर लेजिस्लेशन हु ग्रांट द फंड्स, फॉर एग्जीक्यूटिव विच कंट्रोल द फंड्स, एंड फॉर ऑडिटिंग who actually check the legality of those expenditures. So primarily our purpose of fiscal management is कि इन 4 aspects से हम इन चीजों को देखना होगा. Let's come towards the organization of the fiscal management setup in Pakistan. As far as the organization is concerned, we have got the chief executive in the shape of the Prime Minister and his cabinet, which formulate the policies for the country, the fiscal policy of the country. The Prime Minister and his cabinet will come up with the policy, and that will be ultimately approved by the legislative body. I mean the legislature, which are the fundraising body, and then they are going to grant those funds to the different departments, different ministries. So the first thing is
the chief executive. The second thing is legislature, who raise the funds and then grants the funds. The third aspect is the Ministry of Finance, MOF, who formulates the budgets, who gets the estimates from the various departments and ministries, though the estimates are reviewed at various levels, and then a budget proposal is formulated by the Ministry of Finance, and then it's submitted to its minister, and through its minister it goes to the cabinet, and then it's the legislature. So whole of this procedure is actually adopted by Ministry of Finance. Then comes, once the expenditure is done, the role of Auditor General, who audits those expenditures. And then there are parliamentary committees, initially in the shape of estimating committees, जो आपके estimates को भी देखती हैं. And then when the expenditure has been done, one of the very powerful committee of the legislature in the shape of Public Accounts Committee. It is the final forum for settlement of the objections on expenditure of public funds. So this is the general organization of a fiscal management in any of the state structure, like Pakistan. Let's come towards budgeting. What budgeting is. Well, as far as the background of this concept is concerned, budgeting is basically originated from a French word budget, which means a leather bag. The story goes back in 1833, where in England, where the Chancellor of the Exchequer, Robert Walpole, used to come to the House of Commons with his leather bag, in which he had all the papers related to finance and all other aspects he used to discuss in the House of Commons. And whenever he used to open that bag and he used to discuss all of those concepts, all of those issues regarding finance, its estimates, it's because being the Chancellor of the Exchequer, he used to discuss finance altogether. So keeping in mind that the concept of the leather bag, from that French word, this word budget got initiated. As far as its definition is concerned, F.W. Taylor, he says that budget is primarily the financial plan of a government for a definite period of time. And the definite period of time is mostly 1 year. Financial plan of a government for a definite period of time is known as budget. Now this financial plan contains the budget estimates, the estimated revenues and expenditure of a particular state, of a particular country, of a particular organization over some specific period of time is known as budget. Well, a good budget has got some basic ingredients. The budget must be for a fixed period. It must be approved by a competent forum. It must be having some procedure for collection of revenues and disbursement. And then the report of the whole of the process. Basically, the budget is the report of the past year in comparison to the current year, and then the proposal for the future. So a budget is basically the estimated revenues and expenditure of an organization, of a country, of a state over some definite period of time, and mostly having the following ingredients: that it is for a definite period of time, it is approved by some competent forum, it has got its own procedures for collection and then expenditure of those funds, and it's the report of the previous year as compared to the current year, and it's the picture of the future basically. This is what the budget is. What are the types of budget? Well, primarily
we have got 5 types of budget, keeping in mind the different dynamics of that particular aspect. Say, we have got annual long-term budget. Either it's annual or long-term. That is basically on the basis of what? That is basically on the basis of period. क्योंकि बजट 1 साल के लिए है या लॉन्ग टर्म के लिए. बजट कैन बी single or plural. I mean, either each department may have its own budget, so the whole of the state will be having a plural budget, or it may be single. So on the basis of number of budgets, it can be single or plural. Then we have surplus, deficit, or balance budget. Well, on the basis of the financial position, your budget can be of 3 kinds. Surplus, it means your revenues are more, your expenditures are less. Deficit, it means your revenues are lesser, your expenditures are more. And a balanced one, that your revenues and expenditure are equal at the same level. Then it comes the cash and revenue budgets. That's on the basis of actual income and actual expenditure. When you are considering budget on the basis of your cash inflows and cash outflows, it's cash-based budget. And when you are considering the revenue, I mean the revenue earned and expenditure already on you is considered, that is known as the revenue budgeting. यानी जब आप सिर्फ एक्चुअल ट्रांजैक्शन ऑफ द कैश को देखकर बजटिंग करते हैं तो दैट इज योर कैश बजटिंग. लेकिन अगर आप अपने रेवेन्यूज अर्नड को देखते हैं और लायबिलिटीज बोर्न ऑन यू को देखते हैं तो दैट इज नोन एज रेवेन्यू बजट. एंड फिफ्थ वन इज द डिपार्टमेंटल बजट. दैट ईच डिपार्टमेंट jurisdiction wise, each department has got its own budget. I mean, performance budgeting is also a type of that. Is also the continuity of the same concept basically. So departmental. So there are 5 types of budgeting: annual or long-term budgeting, single or plural budgeting, surplus, deficit or balance budgeting, cash or revenue budgeting, or departmental budgeting. What are the basic principles of good budgeting? प्रिंसिपल्स क्या होते हैं? देखिए, फॉर अ गुड बजट you need to have some basic things into it. Number 1, preferably it should be balanced one. Its estimated should be near to the realistic picture, because budget is your estimated income, estimated expenditure, but your estimated should be based on some rationalized type of things. Number 3, it must be on the basis of gross income, not the net income. It must be realistic. I mean, if you are going to set the targets of your revenue unrealistically and accordingly you plan your expenditure a lot, but the fact of the matter is that your expectations were too much high, resultantly a budget which you must be expecting perhaps a type of balanced budgeting will ultimately turn into a deficit budgeting. So you need to be very much realistic in your estimates. It must be on annual basis. Your period may vary in the different countries. Like in some countries it starts from 1st of January goes to 31st of December. In some of the countries it starts from the 1st of April to 31st of March. In many of the countries it starts from the 1st of July to 30th of June. The period may vary, but overall it's mostly annual budget. There must be a rule of lapse. What is meant by the rule of lapse? Rule of lapse means कि किसी भी डिपार्टमेंट को, मिनिस्ट्री को जो एक बजट एलोकेट किया गया है फॉर दैट डेफिनेट पीरियड ऑफ टाइम,
after the expiry of that definite period of time, اگر آپ کی بجٹ ایلوکیشنز بچ جاتی ہیں، یوٹیلائز نہیں ہوتی ہیں، تو دیٹ ول بی کنسیڈرڈ لیپس. That will go straight away to the main kitty of the government again and will be reappropriated accordingly in the coming financial year. That is known as the rule of lapse basically. Then you need to have initially the departmental budgeting, یعنی آپ کی جو different departments ہیں وہ اپنے بجٹ بناتے ہیں, but then it becomes a consolidated picture in the shape of single budget. And then your, yes, as I discussed already, that your budget should be preferably single budget incorporating all the departmental inputs, a consolidated report, and it should go like a single budget. Another proponent, DISCO, is of the view کہ آپ کے جو بجٹ ہے اس کے چند ایک بنیادی پیرامیٹر جو پرنسپلز ہیں, it should be having good publicity. People should be knowing about. Number 2, must be having clarity, no confusions. Number 3, it should be comprehensive, covering all the different aspects of that particular organization, whether it's a public or a private. There must be some unity for revenues, just like in Pakistan we have FCF, Federal Consolidated Funds. All the revenues earned by the government and all tiers of the government, whether federal, provincial or local government, any grant in aid, any debts whatsoever, any presents whatsoever, will ultimately come into Federal Consolidated Fund. And from that Federal Consolidated Fund, this income is to be divided by a formula, NFC award, National Finance Commission Award. نیشنل فائنانس کمیشن اوارڈ کیا کرتا ہے؟ پہلے تو آپ کے فنڈز کو 2 حصوں میں ڈیوائڈ کرتا ہے. What will be the federal part? What will be the provincial part? And then جو provincial part ہے اس میں different provinces کو share کتنا ملے گا, اور the 4 provinces get their share on the basis of the various factors, primarily on the population basis. Although the other provinces do have their concerns that the funds should be disbursed with on the basis of other factors, like Sindh is of the view it should be based on the revenue collection. Balochistan is of the view that it should be based on the area basis, because Balochistan is the largest province of Pakistan, having almost 47% of the area. KP is of the view that it should be based on inverse population. But still, in the last National Finance Commission Award, all of these factors were considered, but the prime share goes on the basis of population. So there must be some, as per DISCO, there must be some unity, and that unity will be Federal Consolidated Fund. Your budget should be having some periodicity. کہ کس پیریڈ سے آپ کا سٹارٹ ہوگا اور کس پیریڈ پہ ختم ہوگا. there must be some periodicity, there must be accuracy in your estimates, in your figures, in your allocations, and there must be integrity in your budgeting system, right? So these are the different concepts on budgeting. Let's come towards some new concepts of budgeting. Well, the old classical concept of budgeting is known as incremental budgeting. انکریمنٹل بجٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہیں کہ جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں جو ان کی ریکوائرمنٹس ہیں اس فائنینشیل ایئر کی, وہ پریویس فائنینشیل ایئر کی ریکوائرمنٹس اور ایلوکیشنز کو دیکھتے ہوئے اس میں انفلیشن کا ایلیمنٹ ذہن میں رکھتے ہوئے 10 to 15% انکریز کرتے ہیں, انکریمنٹ کرتے ہیں, اور نئے فائنینشیل ایئر کے اپنی پرپوزل بنا دیتے ہیں. سے
اگر کسی ڈپارٹمنٹ کے 10 ڈفرینٹ ہیڈ آف اکاؤنٹس ہیں جن میں ان کو فنڈز دیے گئے تھے، اب کیپنگ ان مائنڈ دیٹ انفلیشن فیکٹر، جو ان کی لاسٹ ایئر کی ایلوکیشن ہے وہ اس میں 10 سے 15% کا انکریز کرتے ہیں، اور اس کے بعد نیو ایلوکیشن بنانے کے بعد ایسٹیمیٹ سبمٹ کر دیے جاتے ہیں فار اپروول آف دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر. دس concept is old classical concept of budgeting, and it is mostly utilized in public sector in Pakistan still. But with the passage of time, keeping in mind the requirements of the different countries, different organizations, there have been some new concepts in budgeting, and we are going to discuss at least 3 of them. The first is performance budgeting. Well, what is performance budgeting? Basically, it shifts the balance from means of accomplishment to accomplishment itself. جو پرفارمنس بجٹنگ ہے بیسیکلی وہ بیلنس شفٹ کر دیتی ہے کہ آپ یو شوڈ ناٹ بی گوئنگ فار مینز آف اکمپلشمنٹ کہ گیو می مور ریسورسز ٹو ڈو دس اینڈ دیٹ. It's actually it is going to shift the balance from means of accomplishment to accomplishment itself. In performance budgeting, what we do is we have got the different functional categories, and each of that functional category is considered as a full-fledged unit. It is further divided into different parts. Say we take the example of health department in Punjab. That's one functional category. It is further divided into sub-functional categories in the shape of primary health care, secondary health care, specialized health care, and all of these are actually worked separately, and on the basis of the performance of a particular functional category, that particular department or functional category or ministry is actually authorized to demand funds for the next financial year. So it's basically your performance in the past year, what resources were given to you and what you have achieved out of those resources, that is going to entail you to go for more funds for this financial year. That your performance is important. If you are given resources but you remained unable to show expected performance in that particular area, then you have got no right whatsoever to claim resources just on the basis of incremental budgeting. This concept is known as performance budgeting. Second one, PPBS. That is basically planning, programming, budgeting system. Planning, programming, budgeting system. What we do in planning, programming, budgeting system? Well, planning is the basic goals. You have to define the basic goals of a particular organization or a country. کہ آپ کے basic goals ہیں کیا. Then you have to select the ways to achieve those goals, the modus operandi to achieve those goals. یعنی پلاننگ کے پارٹ میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کی پرائمریلی بیسک گولز ہیں کیا، اور ان گولز کو حاصل کرنے کے لیے واٹ آر دا ویز یو ہیو ایٹ ہینڈ، کیا وہ طریقے ہیں، کیا وہ راستے ہیں جن کے ذریعے آپ گولز اچیو کریں گے. دیٹ از دا پارٹ آف پلاننگ. دین کمز دا پروگرامنگ، کہ جو آپ نے گول ڈیسائیڈ کر لیا اس کو اچیو کرنے کے لیے جو آپ نے ویز کنسیڈر کر لیے. Now you have to program, the scheduling and execution of the activities to achieve that goal. آپ نے اس گول کو اچیو کرنے کے لیے پروگرامنگ کرنی ہے، اسکیجولنگ کرنی ہے، ایگزیکیوشن کرنا ہے چیزوں کا، سو دیٹ کہ آپ کا وہ گول اچیو کیا جا سکے. رائٹ. اینڈ دا تھرڈ ون از once your programming is complete, the third one is the budgeting. Then these programs, these schedules are transformed into the
money estimates, budget estimates. آپ دیکھتے ہیں کہ دیکھیں this was my goal. پلاننگ میں آپ نے کیا کیا کہ میرا گول کیا تھا اور اس گول کو اچیو کرنے کے لیے میرے پاس ماڈس آپرینڈی کیا ہے. That is the planning system. پروگرامنگ کے اندر آپ نے کیا کیا کہ you scheduled, executed, came up with the detailed homework that how you are going to achieve that plan. And once your program is complete, you are going to basically convert those programs into your budget estimates, into your money estimates. یہ جو آپ کا تھاٹ ہے اس کو اچیو کرنے کے لیے آپ کو الٹیمیٹلی کتنے فنڈس کی ضرورت ہے. Now this concept is known as planning, programming, budgeting system. And the third one is zero-based budgeting system, ZBB, zero based budgeting system. دیکھیے جہاں تک پروگرام آپ کا جو زیرو بیس بجٹنگ سسٹم ہے اس کی مختصر سی ہسٹری یہ ہے کہ 1970s میں جب PPBS یعنی پلاننگ پروگرامنگ بجٹنگ سسٹم پر کوئی زیادہ people were not very much satisfied with this particular concept. تو پرائیویٹ سیکٹر میں پیٹر اے فائر نے ایک نیا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا جس کا نام اس نے رکھا کہ زیرو بیس بجٹنگ سسٹم. اس وقت جو جارجیا کے گورنر تھے جیمی کارٹر, he was impressed by this concept and he called basically پیٹر اے فائر اور اسے کہا کہ آپ آئیے اور اس کانسیپٹ کو فیڈرل ایجنسیز کے اندر امپلیمنٹ کروائیں. بہت سی ایسی ایجنسی جن کو آپ سکھ ایجنسیز کہتے تھے, سکھ ڈپارٹمنٹس کہتے تھے, وہاں یہ کانسیپٹ ہوا اور بنیادی طور پر اس کانسیپٹ نے انیشلی کافی سارا سرو کیا. لیکن بعد میں رونلڈ ریگن نے ان کی اپنی when he became as the president of USA he reversed this policy. But zero based budgeting system کا جو کانسیپٹ ہے that was popularized by Peter A. Fire initially and then it was quite popular in the various parts of the world. کہتا کیا ہے زیرو بیس بجٹنگ؟ بیسیکلی بات کیا کرتی ہے؟ زیرو بیس بجٹنگ یہ کہتی ہے کہ آپ نے کسی بھی پرٹیکولر یونٹ کو ایٹ اٹس زیرو لیول کنسیڈر کرنا ہے. یعنی یو آر گوئنگ ٹو گیو دیٹ پرٹیکولر آرگنائزیشن دا فنڈز ٹو اے لمٹ کہ جس سے نیچے اس کی سروائیول ہی پاسبل نہیں. اور اب اس نے اگر فنڈز لینے ہیں تو فار ایچ penny he or she is demanding basically that has to be justified by its rationalized demand. یہ جو essentials ہیں basically آپ کے زیرو بیس بجٹنگ میں, اس میں نمبر 1 is your decision unit. کہ آپ کا decision unit کیا ہے, کیا کرنا چاہتا ہے. Then comes the packages کہ وہ different decision units مل کر ایک پیکج بناتے ہیں اور پھر اس رینکنگ آف دا پیکج کی جاتی ہے کہ کس پیکج کو کمپیریٹیولی, جیسے ہم نے کل ڈسکس کیا کہ آپ کو پرائورٹائز کرنا ہوتا ہے کہ اس میں کون سے پرٹیکولر پیکج کی امپلیمنٹیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کا کیا آؤٹ پٹ آتا ہے. سو زیرو بیس بجٹنگ میں کیا ہوتا ہے, جیسے کہ آپ کے یہاں کیا ہوتا ہے انکریمنٹل بجٹنگ کے اندر پچھلے سال کی ایلوکیشن آپ کی بیس لائن ہوتی ہے کہ یہ ہمیں لاسٹ ایئر ملا تھا اور اس سال کیونکہ انفلیشن اور مہنگائی کی صورتحال بہت خراب ہو گئی ہے لہذا ہمیں انکریمنٹل بجٹنگ کے تحت 10 سے 15% مزید دیا جائے. لیکن آپ کی جو زیرو بیس بجٹنگ ہے اس میں آپ کی آرگنائزیشن کی کوئی پریویس بیس لائن نہیں ہوگی. آپ کو اپنے ہر فنکشن کے لیے جس کو آپ پرفارم کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں اس ہر فنکشن کے لیے آپ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا, اپنے ریشنلائز ڈیمانڈ کو جسٹیفائی کرنا پڑے گا. صرف اسی صورت میں آپ کو بجٹ مل پائے گا. سو دس از بیسیکلی دا کانسیپٹ آف دا زیرو بیس بجٹنگ اور اس کے اپنے میرٹس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ زیرو بیس بجٹنگ کے تھرو اپنے آبجیکٹو اچیو کرنے میں ہیلپ ملتی ہے. when a person is knowing کہ اگر جن ٹرمز کے اوپر میں نے بجٹ حاصل کیا تھا لاسٹ ایئر اگر وہ آبجیکٹیوز اچیو نہیں ہوتے تو الٹیمیٹلی آپ کو فار دا نیکسٹ ایئر بجٹ نہیں مل پائے گا. سو اچیومنٹ آف آبجیکٹیوز کمپیریٹیولی زیادہ ریشنلائز نظر آتے ہیں. نمبر 2 بیڈ ڈیٹس کم ہوتے ہیں.
نمبر 3 کہ آپ کی جو یوزفل انفارمیشن ہے فار ٹاپ مینجمنٹ وہ جنریٹ ہوتی ہے. کہ ٹاپ مینجمنٹ ہے ان کے ڈیسیژن میکنگ بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ آپ کو لاسٹ ایئر میں کسی پرٹیکولر ایکٹیویٹی کو پرفارم کرنے کے لیے، یعنی ایک آپ کا جو فنکشنل یونٹ ہے اس کے ڈفرینٹ ایریاز کو پرفارم کرنے کے لیے کیا کیا چاہیے تھا، اور الٹیمیٹلی آپ نے فزیکلی اس میں آؤٹ پٹ کیا دی ہے. سو جیسے میں نے پہلے کہا کہ آپ کا ڈیسیژن یونٹ ہے، اس کے بعد پیکج ہے، اس کے بعد ان کی پریفرنس ہے، ان تمام اسپیکٹس کی جو ڈیسیژن میکنگ ہے وہ کمپیریٹیولی آسان ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ ہوتا کیا ہے کہ ہاؤ مچ منی واز اسپینڈ اینڈ وائی اٹ واز اسپینڈ، آؤٹ پٹ کیا آئی ہے اس کی. اور پھر جو منی اسپینڈ ہے اس کا آؤٹ کم جو ہے، جیسے اس کا آؤٹ کم آپ کے سامنے ہوتا ہے. انالیسز کر سکتے ہیں آپ، ریشنلائز اپروچ ہے، ریویو کا آپشن موجود ہے. سو جو زیرو بیس بجٹنگ ہے اٹ ہیز گاٹ اٹس آل آف دیز اٹس پازیٹیو سائڈس. اور خاص طور پہ کہا جا سکتا ہے کہ دس پرٹیکولر کانسیپٹ is very important for sick units. Like in Pakistan, we have got Steel Mills of Pakistan. For every year, government gives the bailout packages, and the organization is going nowhere. So, zero-based budgeting concept can be very much helpful in sick units like Steel Mills of Pakistan, like PIA, and many of the other organizations which have not been able to deliver, which have not been able to come up the expectations in response to the revenues and budgets which were allocated to them. But جہاں اس سسٹم کے اپنے پازیٹیوز ہیں وہاں کچھ لمیٹیشنز ہیں. دیکھیے بنیادی طور پر آپ کے ہاں جب ہم زیرو بیس بجٹنگ کی بات کرتے ہیں تو پھر there is no demonstration of this particular concept کہ how much this concept has been successful, because its implementation has been very limited. Number 2, you need to have enormous paperwork and very much trained human resource جو یہ ساری چیزیں کر سکیں. Number 3, you have need of a more professional officials knowing this concept کہ کوئی ایک پروجیکٹ، کوئی ایک یونٹ بنتا کیسے ہے، اس یونٹ کی بیسیکلی ریکوائرمنٹس کیا ہیں، ان تمام اسپیکٹس کو ڈیل ود کرنے کے لیے یو نیڈ ٹو ہیو آفیشیلز وچ آر ویری مچ ٹرینڈ ان دیٹ پرٹیکولر ایریا. یو ہیو ٹو اپلائی دس پالیسی ایٹ اسمال اسکیل انیشلی perhaps, and especially as I said, sick units can be the most suitable area. Well, next we go as budget as a tool of administration. دیکھیے جی ایڈمنسٹریشن کیا ہوتی ہے. اگر ہم ایڈمنسٹریشن کی ڈیفینیشن دیکھتے ہیں تو ایڈمنسٹریشن از بیسیکلی گیٹنگ دا جاب ڈن، ناٹ ڈوئنگ دا جاب. اب گیٹنگ دا جاب ڈن کے لیے یو ہیو گاٹ لاٹ آف ٹیکنیکس to get the job done, and budget is one of them. It serves as a tool for administration. ابتدائی طور پر بجٹ کو کسی بھی ریاست کا جو کنگ ہوتا تھا اس کے ریونیوز اور ایکسپینڈیچر کی اسٹیٹمنٹ کہا جاتا تھا. بجٹ از ایکچولی دا ہارٹ آف ایڈمنسٹریٹو مینجمنٹ. I mean, if say let's take a very simple example, you want to control the conduct of your child, you control his budgets, his pocket money. You tell him that if you are going to respond this and this way, only then you are going to get resources for your comforts. So through budgets actually you are going to transform, you are going to direct your organizational functional units that how they should be performed. So basically budget جو ہے it's a heart of administrative management. It's a powerful device of coordination. بجٹ کو افیکٹو گول بنانے کے لیے بجٹ پروسیس میں کچھ بنیادی اصولوں کا ہونا ضروری ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ بجٹ ایک افیکٹو ٹول بنتا ہے تو کچھ بنیادی چیزیں ضروری ہیں. نمبر 1, آپ کی جو ایگزیکٹو ہے،
ایگزیکٹو جو ہے دیٹ شوڈ بی ٹیکنگ ڈائریکٹ کیئر آف دیز اسپیکٹس. آئی مین پرائم منسٹر اینڈ ہز کیبنٹ. ایگزیکٹو کا ڈائریکٹ رول ہونا چاہیے اس کے اندر. نمبر 2, ایگزیکٹو رسپانسبلٹی لینا, صرف خرچ نہ کریں. ان کو یہ رسپانسبلٹی لینی ہے کہ جو ایلوکیشنز ہوئی ہیں اور جو ایکسپینڈیچر انکر ہوتا ہے اس کی آؤٹ پٹ کیا آتی ہے. دین اس کی جو رپورٹنگ ہے وہ بڑی امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو ایسٹیمیٹ بنانا ہے اور ان کو ریویو کرنا ہے, اس کے اندر رپورٹنگ فنکشن بڑا امپورٹنٹ ہے کہ فار دا نیکسٹ فائنینشیل ایئر آپ کیا کرنے جا رہے ہیں. ایڈیکویٹ ٹولز ہونے چاہیے to make your administration how to move about. PM should be having a special budget wing with him, telling him, always continuously updating him, giving him the review inputs that this department was given this and for what outcome they have actually come up with. Multiple procedures آپ کو لانے ہوں گے. ایگزیکٹو ڈسکریشن آپ کو دیکھیے بہت سی جگہوں کے اوپر آپ جو بجٹری ایلوکیشن ہیں وہ اپنے ایگزیکٹو ڈسکریشن کو یوز کرتے ہوئے کرتے ہیں. اگر کسی ڈپارٹمنٹ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کے ایڈمنسٹریٹو کنٹرول through budget you are going to administer the control of that organization. فلیکسیبلٹی ان ٹائمنگز ہونی چاہیے, اس میں کوئی شک نہیں. اڈیپٹیبلٹی ایگزسٹ کرنی چاہیے. 2-way بجٹ آرگنائزیشن ہونا چاہیے سو دیٹ کہ آپ کا کوآرڈینیشن افیکٹو ہو. لیکن آپ کا جو بجٹری کنٹرول ہے دیٹ از اے اسٹرانگ کنٹرول ٹو بیسیکلی اٹ ورکس ایز اے ٹول فار ایڈمنسٹریشن. لیٹس کم ٹورڈز بجٹری کنٹرول. دیکھیے جی, آپ کا جو بجٹری کنٹرول ہے اس کو مینٹین رکھنا اس لیے امپورٹنٹ ہے کہ آپ کی جو بجٹری ایلوکیشنز ہیں, جیسے میں نے پہلے آپ سے عرض کیا کہ بجٹ کو ریز کرنا لیجسلیچر کے پاور, بجٹ کو گرانٹ کرنا لیجسلیچر کی پاور. اب بجٹ کی یوٹیلائزیشن ودر سم بجٹری کنٹرول ہونا چاہیے. یو کانٹ گو بیونڈ دا ایلوکیشن. اوور ایکسپینڈیچر الاؤڈ نہیں ہے. illegal expenditure, I mean you have to expend the public money strictly in accordance to the rules and regulations prescribed for this purpose. There must be no misappropriations, no embezzlements. اور اگر آپ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ آپ کنٹرول کو بہتر کریں تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا؟ You have to observe the financial code. You have to get sanction of the finance department or ministry wherever it is required. You have to go for appropriation, reappropriation from the competent forums with justifications and rationalization. And there must be some internal control of the DDO. But above all, there must be some direct control of finance department or finance ministry. And there must be some setups of internal audit in the shape of pre-audit and post-audit. What's the pre-audit? Pre-audit is basically, if a claim is submitted to be paid by a public official, then that claim is pre-audit in this way کہ اس کلیم کے اندر یہ بنیادی چیزیں ایگزسٹ کرنی چاہیے, اور اس کلیم کے اندر جو گورنمنٹ کی پرسکرائبڈ رولز اینڈ ریگولیشنز ہیں ان کی اپلیکیشن پراپر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے اس کو انشور کرنا. یعنی کسی بھی کلیم کے اوپر ایکسپینڈیچر انکر کرنے سے پہلے جو آڈیٹنگ پروسیس ہوتا ہے اس کو آپ پری آڈیٹنگ کریں. اینڈ ونس دا کلیم ہیز بین پیڈ and the voucher has been reserved for post auditing, then the post auditor comes اور وہ یہ دیکھتا ہے کہ یہ جو پیمنٹ کی گئی تھی کیا یہ پیمنٹ that audit process is known as compliance to authority audit, کہ جو گورنمنٹ کے رولز ریگولیشنز تھے, جو آپ کا پراپر جو آبزروینس آف فائنینشیل کوڈ تھا کیا وہ دیکھا گیا, کیا ریکوائرڈ پروسیجرز کو فالو کیا گیا, کیا پالیسیز رولز ریگولیشنز کو فالو کیا گیا, کیا ایکسپینڈیچر انکر کرتے ہوئے کمپیٹنٹ اتھارٹی کی سینکشن لی گئی نہیں لی گئی. ان تمام اسپیکٹس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں, آپ پوسٹ آڈیٹنگ کریں. سو پرائمریلی آپ کا جو بجٹری کنٹرول ہے اس کو انکریز کرنے کے لیے ان اسپیکٹس کو اگر آپ لے کر چلتے ہیں تو یو ہیو گاٹ اے بیٹر بجٹری کنٹرول ان پبلک سیکٹر. لیٹس کم ٹوورڈز دا لاسٹ اسپیکٹ which was the auditing of accounts. Primarily, audit works as a watchdog.
ایز ڈسکس آلریڈی کہ جو فنڈز ہیں اس کو ریز کرنے کی پاور کس کی ہے؟ پارلیمنٹ کی. پارلیمنٹ کس کو ریپرزینٹ کرتا ہے؟ پبلک ریپرزینٹیٹیوز کو. پبلک ریپرزینٹیٹیوز ریپرزینٹ دا پبلک ان پارلیمنٹ. ریونیوز ریز کرنے کی پاور پارلیمنٹ کی. ریونیوز جو جنریٹ ہوتے ہیں ان کو گرانٹ کرنے کی پاور پارلیمنٹ کی. اب ان فنڈز کو ایگزیکٹو یوز کرتی ہے, ان کا مینٹیننس آف اکاؤنٹس ہوتا ہے, ریونیوز اکٹھے ہوتے ہیں, اپروپریشنز ہوتی ہیں ڈفرینٹ ڈپارٹمنٹس کو, منسٹریز کو, ایکسپینڈیچر ہوتا ہے, مینٹیننس آف اکاؤنٹس ہوتا ہے, اور اس کا پروسیس ہے آڈیٹنگ کا. ناؤ جس لیجسلیچر نے فنڈز ریز کیے تھے, جس لیجسلیچر نے فنڈز اپروپریٹ کیے ہیں, جس لیجسلیچر نے فنڈز ڈسبرس کروائے ہیں تھرو منسٹری آف فائنانس, بیسیکلی اسی لیجسلیچر کی ایک ایجنسی جس کو آڈیٹر جنرل آف پاکستان کہتے ہیں, وہ کام کرتا ہے ایز این ایجنٹ آف دا لیجسلیچر. وہ بیسیکلی لیجسلیچر کے ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے. دیکھیں, لیجسلیچر کی ایک ایسی ایجنسی جس کا کنٹرول پبلک فائنانس کے اوپر, تمام ڈیموکریٹک سیٹ اپس کے اندر آڈیٹر جنرل کی جو اسائنمنٹ ہے وہ گزٹ کرتی ہے. Auditor General works as the guardians of the public finances. Auditor General works as a servant of the legislature on checking the finance which have been appropriated, dispensed with by the legislature ultimately. Auditor General is considered to be the savior of democracy because he is the authority who is going to check کہ جو funds public offices نے use کیے ہیں, جو ایگزیکٹو نے یوز کیے ہیں, کیا وہ ان کمپلائنس ٹو دا اتھارٹی آف دا گورنمنٹ انسٹرکشنز ہوئے ہیں, کیا ان تمام رولز ریگولیشنز فالو کیا گیا ہے جو گورنمنٹ نے اس ایکسپینڈیچر کے لیے پرسکرائب کیے ہیں. اور آڈیٹر جنرل یہ اپنا ایکشن, آڈیٹر جنرل ریمینز اے کانسٹیٹیوشنل پوزیشن ان دا کنٹری. ہی ہولڈز اے کانسٹیٹیوشنل آفس. کانسٹیٹیوشنل آفس مینز دیٹ جسٹ لائک دا ججز آف دا سپریم کورٹ, he is appointed by the government but cannot be removed by the government. Any proceedings against him will be done through Supreme Judicial Council. An Auditor General of any state is basically working as a guardian of the public finances. اب وہ کرتا کیا ہے؟ Auditor General جو ہے تمام اکاؤنٹس, فیڈرل گورنمنٹ کے ہوں, پروونشنل گورنمنٹس کے ہوں, ڈسٹرکٹ گورنمنٹس کے ہوں, ان کو آڈٹ کرتا ہے. آڈٹ کرنے کے بعد اس کی کمپریہنسو رپورٹ بناتا ہے. جو کمپریہنسو رپورٹ فیڈرل گورنمنٹ سے متعلق ہے, آڈیٹر جنرل وہ رپورٹ پریزیڈنٹ آف پاکستان کو بھیجتا ہے, جو آن ورڈ اس کو اسپیکر نیشنل اسمبلی کو بھیجتا ہے, اور اسپیکر نیشنل اسمبلی آڈیٹر جنرل کی اس رپورٹ کو نیشنل اسمبلی کی سب سے بڑی, میں پہلے جیسے آپ سے ذکر کیا تھا کہ ڈفرینٹ کمیٹیز ہیں, کمیٹیز جسے آپ پارلیمنٹری کمیٹیز کہتے ہیں, ان میں سب سے بڑی افیکٹو کمیٹی ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے. تو اسپیکر سینڈز دیٹ رپورٹ ٹو دا پبلک اکاؤنٹس کمیٹی, اور پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ریمینز دا ہائیسٹ فورم کہ جس میں وہ ان ایگزیکٹوز کو کال کرتی ہے کہ جی آپ کو اتنے فنڈز دیے گئے تھے, آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے آپ کے فنڈز یوٹیلائزیشن کے اوپر یہ آبجیکشن کیا ہے, یہ پیرا ریز کیا ہے. پبلک اکاؤنٹس کے سامنے کسی بھی ڈپارٹمنٹ کا جو ایگزیکٹو ہیڈ ہے, جس کو ہم فائنینشیل ٹرمز میں PAO کہتے ہیں, پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر, کسی بھی فیڈرل گورنمنٹ میں, کسی بھی فیڈرل منسٹری میں جس کا فیڈرل سیکرٹری ہے, ہی از دا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر. کسی بھی پروونشنل ڈپارٹمنٹ کے اندر جو ان کا پروونشنل سیکرٹری ہے, ہی از دا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر. اور جو ڈسٹرکٹ گورنمنٹ لاسٹ اپلیکیبل رہا پاکستان میں, پنجاب میں مشرف سسٹم کے اندر, اس میں DCO واز دا پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر فار دا لوکل گورنمنٹ سسٹم. سو ہوتا کیا ہے کہ آپ کی جو باڈی ہے اس کے سامنے پرنسپل اکاؤنٹنگ آفیسر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے سامنے پیش ہوتا ہے. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی آڈیٹر جنرل آف پاکستان کے آبزرویشن کو اس سے ڈسکس کرتی ہے, آسک دا کوشچن کہ آپ کے خلاف یہ آبجیکشن ہے,
एग्जेक्टिव उस ऑब्जेक्शन का अगर कोई सेटिस्फैक्टरी जवाब दे सकता है तो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी इज ऑथराइज्ड कि वो उस पैरे को सेटल कर दे। और अगर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ये समझती है कि एग्जेक्टिव्स ने वायलेशन की है, रूल्स को डिविएट किया है, उसके पास ऐसा कोई ग्राउंड नहीं है कि ऑडिटर जनरल पाकिस्तान के पैरे को अनुल किया जा सके, तो इन दो सर्कमस्टांसेस पब्लिक अकाउंट्स कमेटी न सिर्फ उस अमाउंट की रिकवरी की डायरेक्शन दे सकती है बल्कि तमाम मुतलका इदारों को डायरेक्शन पास कर सकती है, इंक्लूडिंग NAB, एंटी करप्शन, FIA एंड ऑल अदर डिपार्टमेंट्स टू गो फॉर क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट दोज एग्जेक्टिव जिन्होंने पब्लिक फाइनेंसेस को एम्बेजल किया है, मिसअप्रोप्रिएट किया है। सो प्राइमरीली जो आपका बजटिंग सिस्टम था कि आपकी पहले बजट प्रिपरेशन यानी रेवेन्यूज इकट्ठे होते हैं, बजट प्रिपरेशन होती है, रेवेन्यूज इकट्ठे हुए और बजट प्रिपरेशन हुई, इसके बाद आप ऑथराइजेशन करते हैं, अप्रूवल्स होती हैं, अप्रोप्रिएशंस होंगे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को, रिव्यू का ऑप्शन मौजूद रहता है, एक्सपेंडिचर हुए, उसकी ऑडिटिंग हुई और उस ऑडिटिंग के बाद आपकी बेसिकली ये पब्लिक फाइनेंसेस का पब्लिक कंट्रोल था वो बरकरार रहता है। सो बेसिकली जो बजटिंग का सिलसिला है दैट हैज़ बीन कवर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन 1973 के कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 80 जो है वो बजटिंग के बारे में डिटेल डिस्क्रिप्शन देता है, और उससे पहले भी तमाम कॉन्स्टिट्यूशंस के अंदर बजटिंग के सिलसिले में ये डिस्क्रिप्शन मौजूद था। और आइन का आर्टिकल जो 78 है वो बात करता है FCF के बारे में, फेडरल कंसोलिडेटेड फंड, जिसमें मैंने बताया कि सारे के सारे रेवेन्यूज इकट्ठे होते हैं। और जो आर्टिकल 81 है दैट टॉक्स अबाउट द चार्ज एक्सपेंडिचर। चार्ज एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर होता है जो बजट को चार्ज किया जाता है, वोटिंग नहीं होती चार्ज एक्सपेंडिचर के ऊपर, पर डिस्कस किया जा सकता। सो दिस इज द होल सिनेरियो ऑफ बजटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट इन अ स्टेट सिस्टम। और इस तरह आपका जो पूरा प्रोसेस है कि कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू होती है, मेकिंग ऑफ री अप्रोप्रिएशन होती है, उनका एक्सपेंडिचर इनकर होता है, यूटिलाइजेशन होती है, मेंटेनेंस ऑफ अकाउंट्स होता है, उसकी ऑडिटिंग होती है, और ऑडिट एज अ वॉच डॉग के तौर पे यानी जिन फंड्स को पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के एक फोरम ने दैट इज पार्लियामेंट जिसने रेज किया था, उसी फोरम ने उसको ग्रांट किया, डिसबर्स विद किया, उसी फोरम ने वो रूल्स बनाए जिसके तहत वो रेगुलेशंस बनाए, वो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट बनाए जिसके तहत उनको यूटिलाइज होना है, और उनके यूटिलाइजेशन के बाद उन्हीं की एक एजेंसी जिसे ऑडिटर जनरल कहते हैं वो उसकी ऑडिटिंग करती है और वो उनके सामने रिपोर्ट सबमिट करता है, और फिर उसी फोरम के रिप्रेजेंटेटिव इन द शेप ऑफ पब्लिक अकाउंट्स कमेटी उन पब्लिक फाइनेंसेस का फाइनल डिसीजन मेकिंग करने की ऑथराइज है। सो बुनियादी तौर पर जो डेमोक्रेटिक सेंस है कि पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव ही इन पब्लिक फाइनेंसेस को ओन करते हैं और उनका अल्टीमेट कंट्रोल जो है वो भी पब्लिक फाइनेंसेस के पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव के थ्रू ही होता है। दिस इज ऑल अबाउट today's concept of budgeting and financial management in public sector. Thank you.